دنیا عشق میں، دنیا شعر و ادب میں یہ نام اتنا مقبول اور اتنا محترم، اتنا مسعود، اتنا بابرکت، اتنا جاہ و حشم والا ہے، عبد الرحمن جامی جسے کہتے ہیں۔ میری سمجھ میں کہ جتنے لوگ یہاں پر فائبر کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور مدینہ پاک کی تراب نور کے مزے لے رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ اس زمین پر ایک ایسی شخصیت گزری ہے تقریباً 600-700 سال پہلے، جس کا نام تھا عبد الرحمن۔ شاعری کی وجہ سے ان کا تخلص بھی یہی تھا جسے جامی کہتے ہیں۔ ملک ایران میں رہتے تھے۔ اب ان کی مزاشیر کے بارے میں ذرا سا اختلاف ہے کہ وہ ازبکستان بخارا میں ہے۔ ایک روایت میں کہ تورا بورا کھاڑی کے قریب میں پڑوسی ملک کے عظیم رائٹر نے بیان فرمایا وہ افغانستان میں۔ بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک نعت لکھی ہے جس نعت کو پڑھنے کے ارادے سے ایران سے مدینے آئے تھے، اور جیسے ہی مدینہ شریف کی سرحدوں پہ قدم رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام سے فرمایا، اے میرے غلام اٹھ، دیکھ میرا ایران سے ایک عاشق آ رہا ہے، خبردار وہ اندر نہ آنے پائے، اسے واپس کر دو۔ غلام نے کہا حضور اگر آپ کا وہ عاشق ہے تو اندر کیوں نہ آنے دیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میری بارگاہ میں وہ ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے، اور اگر اس نے اس نعت کو میرے روزے کے قریب کھڑے ہو کے پڑھ دیا تو مجھے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا اسے مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ انقلاب اور سہارا کی داستان نہیں ہے جسے میں نے چھیڑا ہے۔ دوستو کسی موقع پر ملیے گا تو بتاؤں گا کہ عبد الرحمن جامی کیسا عشق تھا ان کے دل میں حضور کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی جامی کے پاس ہو گیا اس نے کہا آپ کا نام؟ بولے عبد الرحمن جامی۔ بولے واپس چلے جاؤ، حضور نے منع فرمایا۔ بولے پھر؟ بولے حضور نے کہا تھا کہ جامی سے کہہ دو اپنے شہر اپنے ملک واپس چلے جائے، ہر جمعرات کی شب کو 100 مرتبہ درود پڑھ کے اسی نعت کو 11 مرتبہ پڑھے گا، میں خود اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ آ جایا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جامی کرتے پھر، لیکن جب ظاہری طور پر عشق بلالی سے طلب پیدا ہوتی تو پھر مدینے آتے، پھر حضور فرماتے وہ پھر آ گیا اسے واپس کر دو۔ معلوم ہے جامی تو ایک مرتبہ جانوروں کے ریوڑ کے بیچ میں جانور چرانے والوں کو، بکریاں بھیڑ چرانے والوں کو پیسے دے کے چل رہے تھے مدینے میں، دونوں گھٹنے پھٹ گئے تھے، خون نکل رہا تھا، اور جیسے مدینے کے قریب پہنچے حضور نے پھر فرمایا دیکھو میرا عاشق آ رہا ہے، اسے واپس کر دو۔ تلاشی لی گئی تو زخمی جامی نکلے، فرمایا حضور نے منع کیا ہے، جامی واپس آ گئے۔ پھر جب تیسری مرتبہ جامی ایران گئے، واپس طلب زیادہ ہوئی تو پھر مدینے آئے، اور مدینے میں جہاں لگیج ٹرانسفر ہوتے تھے وہاں گئے، کچھ پیسے دے کر کے اپنے آپ کو ایک بورے میں رکھا اور کہا کہ مجھے ایک بورے میں قید کر لو، اونٹ کی پیٹھوں پہ پیٹھ پر باندھ دو، جیسے دل کہے میرے ساتھ سلوک کرنا، میں چیخ پکار نہیں کروں گا، بس مجھے سرکار کا دربار دکھا دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جیسے جامی کو اٹھا کے پھینکا گیا، باندھا گیا، لپیٹا گیا، پھر وہ لڑکاتے رہے لوگ جیسے حضور کی بارگاہ تک پہنچنے والے تھے۔ پھر حضور نے خواب میں اپنے غلام سے کہا دیکھ میرا جامی اس انداز میں آ رہا ہے، اسے واپس کر دے۔ جب تلاشی لی گئی پولیس ڈپارٹ کے لوگوں نے تو ایک بورے کو کھولا گیا، اس میں سے سامان محبت نکلا، زخمی تھی جامی، پوچھا گیا کیا؟ بولے عبد الرحمن جامی۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ بولے بس حضور کے روزے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا حضور نے منع فرمایا، کہا ایک نظر دور سے دکھا دیجئے دربار مصطفیٰ۔ کہا حضور نے منع فرمایا ہے، واپس آ گئے، بہت روئے ملک ایران میں۔ کسی نے کہا کہ اے جامی تجھے حضور اپنے شہر میں کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ تو رونے لگے، بولے میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے حضور کرم تو فرماتے ہیں جمعرات کی شب کو، لیکن جسم کے ساتھ مدینے نہیں بلاتے۔ کہا لگتا ہے کہ جو تو نعت حضور کی بارگاہ میں پڑھنا چاہتا ہے اس کی وجہ سے نہیں بلاتے، ایسا کر اس نعت کو پڑھنے کا ارادہ ترک کر دے، تب تجھے حضور مدینے ضرور بلائیں گے۔ جامی نے دل سے کہا ہے میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں اس نعت کے مصرے کو مدینے نہیں پڑھوں گا۔ جب یہ کہا تو حضور نے کرم فرمایا، پھر مدینے آ گئے۔ 2 مہینے کے بعد جب مدینہ شریف سے واپس ایران گئے تو ان کی داڑھی کے بال تھے نا بڑے بڑے تھے، وہ سب جھڑ گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، تھوڑی تھوڑی داڑھی کے بال کی نشانیاں باقی تھی، بقیہ ساری داڑھی کے بال کی خوشبوئیں ختم ہو گئی تھی۔ لوگوں نے کہا آپ عبد الرحمن جامی ہیں لیکن چہرے سے تو نہیں لگتا، یہ داڑھی کے بال کیسے آپ کے سب ختم ہو گئے، جھڑ گئے؟ تو رونے لگے، بولے 2 مہینے سے زیادہ میں مدینہ شریف میں تھا، جب تک تھا میں نے حضور کی بارگاہ میں اپنی داڑھی کے بالوں سے ہی جھاڑو لگایا ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے سینے کے اندر تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، بس میں بتاتا تمہیں کہ وہ نعت کون سی تھی۔ ہاں، اس کا ایک مصرع سن لو۔ تنم فرسود جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی جامی جیسا عشق عطا فرمائے۔ ماں باپ کتنے خوش قسمت تھے جو اس شخص کی پیدائش کے موقع پر بند لفافے کے مضمون کو بھانپ گئے اور اس کی پیشانی پہ لکھ دیا عبد الرحمن جان۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں نعت کے حوالے سے، جو اس وقت وہ نعت کی زلفوں کو سنوارنے کا کام نادر و نایاب مفاہیم کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ یہ ان کا خاصہ ہے، بہت بہت مبارک ہو۔